دوستو یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں دو تاجر رہا کرتے تھے۔ وہ اپنا سامان گدھوں، خچروں اور گھوڑوں پر باندھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے۔ اس شہر میں اس وقت تک رکے رہتے جب تک کہ ان کا سامان بک نہ جاتا۔ ان تاجروں میں سے ایک کا نام ہیرا تھا اور وہ بڑا سمجھدار تھا۔ دوسرے کا نام تاجو تھا اور وہ بڑا ہی بے وقوف تھا۔ ایک دفعہ دونوں تاجروں نے ایک ہی وقت پر اپنا تجارتی قافلہ تیار کیا اور اتفاق سے دونوں کا ارادہ ایک ہی شہر کی طرف جانے کا تھا۔ سمجھدار تاجر ہیرے نے سوچا کہ اگر دونوں قافلے ایک ساتھ ہی ایک ہی سڑک پر گزریں گے تو سڑک پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایک قافلے میں سینکڑوں گدھے، خچر یا گھوڑے ہوں گے تو ان کو راستے میں ضرورت کا چارہ نہیں مل پائے گا، ضرورت کا پانی کیسے ملے گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر ہیرے نے تاجو سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو وہ اس سے پہلے سفر پر روانہ ہو جائے یا پھر اسے پہلے جانے کی اجازت دے دے۔ بے وقوف تاجو سوچنے لگا کہ اگر میں پہلے سفر پر روانہ ہو جاؤں تو مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ اس زمانے میں سڑکیں کچی ہوتی تھیں، سڑک صحیح سلامت ملے گی، جب قافلہ گزر جائے گا تو سڑک ٹوٹ جائے گی، اس پر مٹی کی لکیریں پڑ جائیں گی، میرے جانوروں کو تازہ گھاس ملے گی، میرے ملازموں کو کھانے کے لیے بہت سی جنگلی بوٹیاں اور پھل مل جائیں گے، جو پانی ملے گا میرے ملازم اور جانور اسے استعمال کر لیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس شہر میں اپنی مرضی کی قیمت پر چیزیں فروخت کر دوں گا۔ اس نے یہ تمام باتیں سوچ کر ہیرے سے کہا کہ وہ سفر پر اس سے پہلے روانہ ہوگا۔ ہیرے کو تاجو کا فیصلہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ تاجو کا قافلہ جن راستوں سے گزرے گا ان پر رکاوٹیں اور کھڈے ہموار ہو جائیں گے، ان راستوں پر چلنے میں اس کے قافلے کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تاجو کے جانور پرانا گھاس کھائیں گے اور وہاں میرے پہنچنے تک نیا گھاس اور ان کی نرم نرم پتیاں نکل آئیں گی۔ میرے جانور یہ گھاس کھا کر خوش ہوں گے۔ میرے جانے سے پہلے تاجو کے ملازموں کو کھانے کے لیے پرانی جڑی بوٹیاں اور پھل ملیں گے، میرے آنے تک نئی جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی۔ راستے میں جہاں کہیں پانی نہیں ملے گا تاجو کے لوگوں کو پانی کی نئی جگہیں ڈھونڈنا پڑیں گی، مجھے یہ جگہیں بنی بنائی مل جائیں گی۔ میرے نئے شہروں میں پہنچنے سے پہلے تاجو اپنی چیزوں کو فروخت کر چکا ہوگا، اس طرح ہر چیز کی قیمت طے ہو چکی ہوگی اور مجھے بہاؤ کرنے میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہیرے نے فوراً تاجو کی تجویز قبول کر لی اور اسے سفر کے لیے رخصت کر دیا۔ تاجو نے اپنے لمبے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا اور وہ کئی دن چلتا رہا۔ آخر وہ ایک ویرانے میں پہنچا۔ وہاں پانی کی ایک چھوٹی سی ندی تھی۔ اس نے گدھوں پر لدے بڑے بڑے مشکیزے پانی سے بھر لیے۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والے 50-60 کلومیٹر کے سفر میں اسے ایک ریگستان سے گزرنا ہوگا۔ اس ریگستان میں بہت سے بھوت رہتے ہیں۔ ان کا سردار اوپر آسمان سے تاجو کے قافلے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب قافلہ ریگستان کے عین درمیان میں پہنچا تو بھوتوں کا سردار ایک خوبصورت بگھی جس کے آگے نیلی آنکھوں والے سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے نیچے اتر آیا۔ اس کی بگھی کے ارد گرد بہت سے بھوت بھی چل رہے تھے۔ ان بھوتوں نے ہاتھوں میں بڑی تلواریں اور کلہاڑے اٹھا رکھے تھے۔ بھوتوں کا سردار ایک نوجوان مرد بنا ہوا تھا۔ اس نے خوبصورت سفید لباس پہن رکھا تھا، سر اور گلے میں خوبصورت پھولوں کی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے بھوت نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنے سردار اور تاجو کے قافلے کو تو دیکھ سکتے تھے مگر تاجو اور قافلے کا کوئی شخص انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہوا تیز تھی اور اس سے ریگستان کی ریت اڑ رہی تھی۔ بھوتوں کے سردار نے اپنی گاڑی دوڑائی اور اسے تاجو کے گھوڑے کے برابر لے آیا۔ تاجو اڑتی ہوئی ریت سے بچنے کے لیے اپنے قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ تاجو کے برابر آتے ہی بھوتوں کے سردار نے تاجو کو سلام کیا۔ تاجو اس ریگستان میں ایک نوجوان کو دیکھ کر خوش ہوا اور سلام کا جواب دیا۔ دونوں راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، دونوں گپ شپ کرنے لگے اور اسی دوران قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ ہم اس ریگستان سے دور 7 دن کے سفر پر آنے والے ایک شہر سے آئے ہیں، تاجو نے بات شروع کر دی۔ ریگستان سے آگے پھر 7 دن کے سفر کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچیں گے۔ بھوتوں کے سردار نے کہا کہ خوب، لگتا ہے کہ تم ادھر جا کر اپنے قافلے کا سب سامان بیچ ڈالو گے۔ جی، بہت قیمتی سامان ہے، لاکھوں روپے کماؤں گا، مگر تم نے جو پھول پہنے ہوئے ہیں وہ بالکل تازہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا اس ریگستان میں پانی ہے؟ جب تاجو
ताजू ने पूछा तो जिनों के सरदार ने कहा कि क्यों नहीं, बहुत पानी है, चश्मे बहते हैं, वहाँ तरह तरह के फूल उगे हुए हैं, ये फूल मैंने वहीं से लिए हैं। भूत ने अपने सामने से गुजरते हुए गड्ढे की तरफ इशारा करके कहा, पानी, मैंने सोचा था कि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें भर कर लाया था। भूतों के सरदार ने कहा कि ये तो तुमने बड़ी अक्लमंदी की है, मगर अब आगे इनकी जरूरत नहीं रहेगी, आगे तुम्हें बहुत ज्यादा पानी मिल जाएगा, ख्वामखा इतना बोझ उठाने का क्या फायदा। भूतों के सरदार ने जो ताजू को मशवरा दिया और उससे रुखसत होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उसकी खूबसूरत घोड़ों वाली बग्घी गायब हो गई और वो खुद भी भूतों में शामिल हुआ। ताजू को भूतों के सरदार का मशवरा बड़ा पसंद आया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो गड्ढों पर लदे मशकीजों का पानी रेत पर गिरा दें। आदमियों में से कुछ ने ताजू को बहुत समझाया कि जब तक पानी के चश्मे और नदियां नहीं आती उन्हें पानी हरगिज नहीं गिराना चाहिए, मगर ताजू के इसरार पर उन्होंने मशकीजों के मुंह खोल दिए और पानी रेत पर गिरा दिया। ताजू के काफले का सफर जारी रहा। 2 दिन उन्होंने पानी के बगैर गुजारे। अभी तक दूर दूर रेत के टेलों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानवरों और इंसानों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था, उनसे चला नहीं जा रहा था। शाम हुई तो वो प्यास से निढाल रेत पर बैठ गए। पानी ना होने की वजह से खाना पकाना भी मुश्किल था। भूख और प्यास ने उनका बुरा हाल कर दिया। वो सब अधमोए से रेत पर गिरे हुए और बेहोश से होकर गिरने लगे। भूतों का सरदार ये सब मंजर देख रहा था। जब लोग भूख और प्यास से थक हार गए तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी चाल कामयाब रही। उसने अपने साथी भूतों को ताजू के काफले पर हमला करने का हुक्म दिया। हमला हुआ। ताजू के आदमी तो पहले ही कमजोर और बेहाल थे। भूतों ने जानवरों और आदमियों को खूब दिल भर के खाया। सिर्फ हड्डियां ही रह गईं जो हर तरफ बिखरी हुई थीं। काफले में तिजारत का सामान जूं का तूं बोरियों में पड़ा हुआ इधर उधर रेत पर बिखरा हुआ था। इस तरह एक शख्स की बेवकूफी से बहुत सारे जानवर और आदमियों की जिंदगी भूतों के नजर हो गई। 6 हफ्ते गुजर गए। हीरे ने सोचा कि ताजू का काफला अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा। उसने 500 जानवरों और 100 आदमियों पर मुश्तमिल काफले को चलने का हुक्म दिया। चलते चलते कई दिनों के बाद रेगिस्तान के करीब पहुंचे। वहां छोटा सा एक चश्मा था। हीरे ने बहुत से गड्ढों पर रखे मशकीजों को पानी से भर दिया। आदमियों के पास जो भी बर्तन या छागलें थीं उनको भी पानी से भर लिया। उसने अपने साथियों को समझाया कि वो पानी की एक बूंद भी जाया ना करें। उसने उन्हें मजीद समझाया कि रेगिस्तान में बहुत से जहरीले पौधे और फल होते हैं, कोई शख्स उनको बिल्कुल ना छुए, सिर्फ वही पौधे और फल खाएं जो हमेशा से खाए जाते हैं। सब नसीहतें करने के बाद काफला रेगिस्तान में दाखिल हुआ। रेगिस्तान के दरमिया में जहां भूतों का बसेरा था काफला पहुंचा। भूतों ने इतने बड़े काफले को देखा तो बहुत खुश हुए। भूतों का सरदार एक खूबसूरत नौजवान बनकर घोड़े पर सवार उतरा। उसने हीरे को भी पानी गिराने का मशवरा दिया। हीरा बड़ा समझदार था। उसने नौजवान को गौर से देखा। नौजवान की आंखें सुर्ख थीं और जंगली जानवरों की आंखों की तरह उनमें किसी किस्म का खौफ न था। एक बात जिसने हीरे को चौंका दिया वो ये थी कि नौजवान अपनी आंखें भी ना चुपकाता था। हीरा फौरन समझ गया कि हो ना हो ये नौजवान असल में भूत है और ये कोई चाल चल रहा है। उसने बगैर किसी खौफ के नौजवान से कहा कि तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, हमें जब तक पानी नहीं मिलेगा हम अपने पास महफूज पानी को संभाल कर रखेंगे। भूतों का सरदार समझ गया कि इसकी चाल हीरे पर नहीं चलने वाली। वो हीरे से रुखसत हुआ और कुछ दूर आगे जाकर भूत बन गया और उसके साथ ही भूत बदस्तूर हीरे के काफले के ऊपर उड़ रहे थे। उन्होंने हीरे से मायूस होकर हीरे के आदमियों के दिलों में ये बात डाल दी कि आगे पानी है। वो सब मिलकर हीरे के पास आए और कहने लगे, हमारा ख्याल है कि आगे कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत से नदी नाले हर वक्त पानी से भरे बहते रहते हैं। अगर हम गड्ढों पर लदे मशकीजों को गिरा दें तो हम बहुत तेजी से चलते हुए उस जंगल तक पहुंच जाएंगे। ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने भी कल रात को ख्वाब में एक जंगल देखा था। जंगल में पानी
پانی ہی پانی تھا۔ ایک ساتھی کہنے لگا۔ ہیرے نے قافلے کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قافلے کے ایک طرف کھڑے ہو کر بآواز بلند سب ساتھیوں سے سوال کیا، کیا تم میں سے کسی شخص نے آگے ریگستان میں پانی یا جنگل کے بارے میں سنا ہے؟ سب نے جواب دیا، نہیں، آگے پانی تو کیا، کوئی جھاڑی بھی نظر نہیں آتی۔ ہیرے نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہ سب باتیں بھوتوں نے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہوئی ہیں۔ بھوت کسی بھی شخص کے خواب کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ نوجوان جو میرے پاس کھڑا مجھے پانی گرانے کا مشورہ دے رہا تھا اصل میں بھوت ہی تھا۔ بھوت دراصل اس چال سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پانی نہ ہوگا تو ہم بھوک اور پیاس سے نڈھال اور کمزور ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں بھوت ہم پر حملہ کر کے ہمیں کھا جائیں گے۔ سب لوگ مطمئن ہو گئے اور قافلے نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر انہیں تاجو کے قافلے کے نشانات ملے۔ ہر طرف جانوروں اور انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہیرے نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس نے جانوروں کو چارہ دیا اور آدمیوں کو اچھا کھانا دے کر سلا دیا۔ خود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ساری رات پہرا دیتا رہا۔ صبح ہوئی تو ہیرے نے تاجو کے قیمتی سامان کو بھی گدھوں پر لدوا دیا۔ تاجو کا سامان ہیرے کے سامان سے زیادہ قیمتی تھا۔ 7 دنوں کے بعد ہیرا ایک بڑے شہر تک پہنچ گیا۔ اس نے سارا سامان بیچ دیا۔ اسے اس کی توقع سے بھی زیادہ منافع ملا۔ اس نے اس شہر سے دوبارہ سامان خریدا اور حفاظت سے واپس گھر لوٹ آیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ کیا یہ کہانی بچپن میں آپ نے دادا دادی، نانا نانی، ابو امی سے یا کسی سے بھی سنی تھی؟ کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔